بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اجرک پہن کے جو میں ولاگ بنا رہا ہوں وہ میں پہلے تو یہ بتاؤں لوگوں کو کہ میں سب سے پہلے ایک مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، پھر سندھ کا بیٹا بھی ہوں۔ اس لیے آج جو کل میں نے ایک پریس کانفرنس دیکھی اور اکثر دیکھتا رہتا ہوں اس آدھے ادھورے بلاول کی، تو سوچا آج اس کو بتاؤں کرپشن ہوتا کیا ہے۔ ہر پریس کانفرنس میں جھٹکے اور مٹکوں کے ساتھ وہ خان صاحب وزیر اعظم سے حساب مانگتا ہے کہ تم کو یہ حساب دینا پڑے گا، تم کو یہ حساب دینا پڑے گا، تم کو یہ حساب دینا پڑے گا۔ دیں گے، سارا حساب دیں گے، ہم بھی مانگیں گے، لیکن آج کچھ تم سے سوالات کر لیں اور تم سے حساب مانگ لیں۔ تم جو آج اتنے ارب پتی کھرب پتی ہو تو خاندانی رئیس تو ہو نہیں تم۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کچھ ثبوت ہم بیٹھے ہیں تمہارے سامنے، تمہارے باپ کو بھی جانتے ہیں، تمہاری ماں کو بھی جانتے ہیں، اور تمہارے باپ کے باپ کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارے باپ کا جو پرانا گھر ہے نواب شاہ والا، وہاں پہ بہت دفعہ جا کے رہے بھی، جس کا آگے کی چوکھٹ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کے دروازہ کھول کے اندر جاتے تھے۔ 650 گز کا گھر تھا، تھوڑی سی زمین تھی۔ بات یہ ہے کہ کرپشن جو بھی کرتا ہے is bound to is answerable including yourself۔ تمہارے ساتھ پیدائشی طور پہ بچپن سے زیادتی ہو رہی ہے، پوچھو گے کیسے؟ تو سب سے پہلی زیادتی تمہاری کہ تم جس ہاسپٹل میں پیدا ہوئے وہ ستنا ہاسپٹل تھا، ڈاکٹر ستنا کا۔ He was himself was half baked and look what he's produced, Mr. Bilawal, half cooked۔ یہ زیادتی تمہارے ساتھ۔ کرپشن کی بات کرتے ہو تو تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارے باپ کا باپ سب کرپٹ تھے۔ یہ جس بلاول ہاؤس میں تم رہتے ہو، یہ 1000 گز کا گھر تھا، یہ بھی تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے خریدا نہیں تھا۔ مبین جمانی، پوچھو اپنے باپ سے جا کے۔ بلکہ لوگ تو یہ سنتے کھڑے ہو جائیں گے، کان کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک آرکیٹیکٹ جو گلشن اقبال میں رہتا تھا، وہ از ناؤ اے بلینئر، جس کے ہوٹلز ہیں پورے امریکہ میں 3-4، اسکائی اسکاپرز ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، مارکیٹیں ہیں، گھر ہیں۔ کراچی میں سنسد بلوارڈ میں اس کا گھر ہے، گلشن میں رہنے والے آدمی کا۔ اس نے تمہاری ماں کو ایک اسٹرکچر گفٹ کیا تھا، یہ کنوینئنٹلی گفٹ کیا۔ تمہاری ماں کو جا کے دکھایا اور انہوں نے اسے بتایا کہ یہاں سیڑھی نکالو یا ونڈو نکالو یا یہ کرو۔ ویل، اپنی مرضی کے مطابق جو ہو سکتا تھا وہ بتایا، پھر اسے پورا کمپلیٹ کر کے بغیر تمہاری ماں کے باپ کے 1 روپیہ لگائے وہ اس پہ کمپلیٹ کر کے تمہاری ماں کے حوالے کر دیا۔ جب الیکشن آئے، مبین جوانی نے 5 پجیرو، اس زمانے 8-9 لاکھ روپے کی پجیرو آتی تھی، وہ ان کو دی الیکشن میں کیمپین کرنے کے لیے، برانڈ نیو، جس میں سے 2 سیز بھی ہوئی۔ یہ ہے تمہاری کرپشن کی داستان شروع ہوئی۔ میں پچھلے پرانے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ بیمبینو سنیما کس طریقے سے تمہارے باپ نے ہتھیا ہے۔ اواری ہوٹل والی گلی میں جو تمہارا باپ کا گھر تھا، ایک پلاٹ کے اندر، جو تمہارے دادا نے کلیم میں لیا تھا، جو کلیم ان کا نہیں بنتا تھا، کلیم تھا جو انڈیا سے مائگریٹ ہو کے آئے تھے اپنی جائیدادیں چھوڑ کے، سم ہاؤ سم فراڈ پیپرز ڈاکومنٹس کر کے، کچھ سانچ باز کر کے، وہ پلاٹ میں جو گھر بنے ہوئے تھے 2 چھوٹی چھوٹی انیکسیں بنی تھی، جس میں ایک میں حاکم علی زرداری رہتا تھا، دوسرے میں تمہارا باپ۔ اس کے برابر میں
ایک پارسی عورت رہتی تھی جس سے وہ جگہ چھین کے اپنے اس میں شامل کر لیا گیا. جو چیزیں پرومننٹ ہیں وہ بتاتا ضرور. چھوٹی بہت زمین تھی کوئی 200-250 ایکڑ, وہ غلام مصطفیٰ جتوئی نے تمہارے دادا سے خریدی, اور تم لوگ سندھ میں کراچی آ گئے. جتوئی صاحب نے اس کے پیسے دے دیے, آ گئے. تمہارے باپ کی پہلی واردات تھی آصف اسکوائر بنانے کی, جس میں کوئی 150-200 اپارٹمنٹ تھے. بکنگ کری لوگوں سے, مگر وہ کسی کو دیا نہیں. کون کیا کر سکتا تھا, کسی کو نہیں. بعد میں وہ دوسروں کو بیچا گیا. یہ جو بلاول ہاؤس میں جس میں تم رہتے ہو, اتنا بڑا جو تم کو ملا تھا 1000 گز کا ملا تھا, اس کے بعد 50-55 گھر اس کے اندر شامل کر لیے گئے, سوائے ایک کے جس کو پوری پیمنٹ دی گئی مارکیٹ سے. سب کو, کسی کو 1.5 لاکھ, کسی کو 2.25 لاکھ, کسی کو 1,70,000, کسی کو 1,75,000, کسی کو کچھ. لیکن ایک آدمی تھا جس کا چاہ تمہارا باپ کچھ نہیں کر سکتا تھا. اگر اس کے ساتھ کچھ ٹکراؤ کرتا تو تمہارا باپ تاریخ میں لکھا ہوا تھا کہیں نہ. اس کو پوری پیمنٹ دی گئی کیونکہ وہ جینوئن بھٹو, عاشق بھٹو. اس کے علاوہ کسی کو پیمنٹ نہیں کی. اس کے بعد اس پورے علاقے کو دیکھ لو کیسے بنائے. تو یہ حلال کے پیسوں سے نہیں بنا. ایک بات مجھے بتاؤ کنوینئنٹلی, جسٹ ونڈرنگ, کہ ہمارے بھی بہت سارے دوست ہیں, بڑے امیر دوست ہیں. دے آر آلویز اراؤنڈ می فار گڈ اور بیڈ ٹائم. مگر کوئی گفٹ ایکسچینج ایسے نہیں ہوتے کہ آپ کو بلاول ہاؤس ایک یہاں بنا کے دے دیا, ایک وہاں بنا کے دے دیا. لاہور والا بلاول ہاؤس تم لوگ کہتے ہو کہ ملک ریاض نے گفٹ کیا. کیوں؟ تمہاری پھپھو سے اس کی شادی ہو رہی تھی. کیوں گفٹ کیا؟ کیونکہ پورا ضلع ملیر سپر ہائی وے اس کو گفٹ کیا گیا. یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یور بیک. گفٹ ہوتا ہے, پرفیوم دے دیا, موبائل دے دیا, شرٹ دے دی, سوٹ دے دیا. یہ بلاول ہاؤس میں بلاول ہاؤس دے دی. تو یہ عوام پوچھنا چاہتی ہے, انکلوڈنگ مائی سیلف, میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو حساب کتاب تم مانگتے ہو حکومت سے, پہلے اپنا تو حساب کتاب دو. فری کے اسپتال میں پیدا ہوئے, ڈاکٹر نے فری میں پیدا کر دیا, وہ خیر اللہ میں نے اس کی فیس ادا کر دی. کچا ہی توڑ لیا تم کو. تم نے کبھی اپنے اندر سے پوچھا, ویسے تمہارے اندر تو کچھ بھی نہیں, لیکن ایسے ہی کبھی آئینے کے سامنے بیٹھ گئے, اپنے کسی پالتو کتے کے ساتھ بیٹھ کے کبھی سوچا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ کیسے ملا؟ تم کہہ رہے ہو, ابھی میں نے کل کی پریس کانفرنس سنا کہ تمہاری حکومت آئے گی تو روٹی کپڑا مکان. یہی آواز تمہارے نانا نے لگائی تھی, اور روٹی کپڑا مکان لوگ سمجھے کہ یہ بھٹو جو حقیقتاً مر چکا ہے, لیکن تم لوگ اس کو بلا جب پنگا دے کے زندہ رکھے ہوئے ہو. اس نے دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا, اس نے چھیننے کا کہا تھا, اور سب سے چھینا. تم کو اتنا درد ہے غریبوں کا تو باہر سے اپنے پیسے منگاؤ. یہ جو حرام کے بلاول ہاؤس تم نے بنائے ہوئے, جو تمہارے لیے تو گھر ہوں گے, لیکن حقیقت میں تمہاری قبروں کا قبرستان ہے. مجھے ایک سندھی دکھاؤ, ایک جو کھڑا ہو کے کہے کہ ہاں میں یہاں فرش پہ تھا, مجھے عرش پہ پہنچا دیا. وہ مت دکھانا کہ جس کے گھر میں بچہ نہیں پیدا ہو رہا تھا, وہ بھٹو کے قبرستان میں گیا, وہاں کے بھٹو کی قبر پہ گیا, گھڑی خدا بخش, وہاں جا کے منت کی, رویا, اور اس کے بعد اس نے ٹویٹر پہ فیس بک پہ تصویر لگائی کہ الحمدللہ بھٹو نے مجھے بیٹے سے نوازا. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ جب وہ قبر پہ بیٹھا رو رہا تھا تو بھٹو اس کے گھر میں تھا. دل دکھتا ہے. میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن مجبوراً کرنی پڑتی ہے. میری معصوم قوم کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سندھ کن کے حوالے ہے, ڈاکوؤں کے.
منشیات فروشوں کے, عورتوں کا کاروبار کرنے والوں کے, کوٹھے آباد کرنے والوں, قبرستان آباد کرنے والوں, کفن چوروں کے ہاتھ میں. یہ سیال, خورشید شاہ اور بہت سارے, یہ جو آج سندھ میں آپریشن ہو رہا ہے ڈاکوؤں کا, یہ ڈاکو کس نے پیدا کیے, ان تک یہ اسلحہ کیسے پہنچا؟ بتاؤ لوگوں کو کہ ہمارے پروٹوکول جاتے تھے, ان کے اندر یہ اسلحہ, لیٹسٹ اسلحہ جاتا تھا اور ان کو دیا جاتا تھا. یہ ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی انہی ڈاکوؤں کے جیسے تم سب کا صفایا ہوگا. بتاؤ حکومت کو, ایجنسیوں کو بتاؤ کہ کس کس طریقے سے تم لوگوں نے لوگوں کو لوٹا, کس کس طریقے سے پولیس جیلوں سے ہارڈ کور کرمنلز کی ضمانتیں کرا کے ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا, عوام پہ ظلم کرنے کے لیے, ان کو دبا کے رکھنے کے لیے, ان کو ڈرا کے رکھنے کے لیے. اور جس طریقے سے تمہاری ادو پدو پپو جو ہے, جس طریقے سے وہ ووٹ مانگتی ہے, اس کی ویڈیو موجود ہے کہ تیر جو ہے جسے مخالفین کے لیے چلانے کے لیے تمہارے اندر گھسانے کے لیے بھی ہے, ووٹ دینا ورنہ نہ تمہاری بیٹی رہے گی نہ تمہارا بیٹا رہے گا. اس طریقے سے ووٹ مانگے جاتے ہیں. عوام تمہارے ساتھ نہیں, خوف ہے عوام کو, لیکن یہ خوف ٹوٹ گیا ہے. ہر پریس کانفرنس میں بالوں کو جھٹکا دے کے, ہاتھ پیچھے کر کے, ٹھمکا لگا کے جو بکواس کرتے ہو کہ یہ حساب دو, یہ حساب دو, پہلے اپنا حساب دو. میں نے دیکھا تم لوگوں نے پریس کانفرنس کی پانی کے سلسلے میں کہ پنجاب ہمارا پانی پی گیا, وفاق ہمارا پانی پی گیا, عرصہ. میں نے وہاں کچھ دوستوں سے رابطہ کیا, میں نے کہا مجھے بتاؤ اصل کہانی کیا ہے. بولا سارے وڈیرے تمہارے سمیت, سارے حرام خور, سب کی زمینیں آباد ہیں, لہلاتے کھیت ہیں. اگر زمینیں بنجر ہوئی تو چھوٹے کاشتکاروں کی, چھوٹوں کی, تاکہ تم ان کو کوڑیوں کے بھاؤ خریدو. یہ پانی کا ڈرامہ, سندھ کارڈ, یہ کھیلنا بند کر دو, کیونکہ جس طرف تم جا رہے ہو, جو تم کام کرنا چاہ رہے ہو سندھو دیش کی طرف, وہ پاکستانی فوج کے ہوتے ہوئے اور ایجنسی کے ہوتے ہوئے اور غیور عوام کے ہوتے ہوئے یہ خواب تمہارا کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. سندھی کارڈ کھیلنا بند کر دو. تم لوگوں نے جس طریقے سے اس عوام کو مارا ہے, کسی بھی مطلب یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب قدرتی آفت آئے تو انسان دہل جاتا ہے, اور وہ کتنا بھی منکر اور کتنا بھی غلیظ انسان ہو, وہ پھر دوسروں کے عوام کے لیے خدمت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی بقا ہوتی ہے. پینڈیمک میں, اس پینڈیمک میں, کورونا کے وائرس میں, تمہارے چمچوں نے, چیلے چپاٹوں نے, تمہارے لاڈلوں نے 5 ارب کا جو غبن کیا راشن سپلائی میں, اس میں تمہارا بھی حصہ ہے. کتنا کھا لو گے, کھانے کے بعد بھی مکمل نہیں ہوئے, وہیں کہ وہیں. پرسوں میں اپنے دوست کے پاس, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں, میں گیا, یعنی which made me laugh, گیا تو اس کا 4 سال کا پوتا اس کی گود میں بیٹھا تھا. وہ چینل چینج کر رہا تھا اس کا دادا. سڈنلی تمہاری پریس کانفرنس آ گئی, اور تو پتا 4 سال کے بچے نے کیا کہا, اسٹاپ اٹ ہیئر, اسٹاپ اٹ ہیئر, آئی لائک دس کارٹون. وہ جو 2.5-3 منٹ کی تمہاری بکواس بک بک چل رہی تھی, and that boy, that little kid was so excited, جیسے وہ مسٹر بین کا یا کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے. یہ تمہاری اوقات ہے, یہ تمہاری حیثیت ہے. جب انسان سے پہلی غلطی ہوتی ہے نا, چوری, تو اس کے ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں, پہلا تھپڑ ساری زندگی یاد رہتا ہے. اس زمانے میں 2G 3G 4G 5G تو تھا نہیں,
تو وہ جو چماٹ تھا ماں کا یا باپ کا، وہ سارے جی آن کر دیا کرتا تھا، وہ سسٹم اپ گریڈ ہو جاتا تھا، سگنل آنے لگتے تھے۔ لیکن کیا کریں، تم جس قبیلے کی اولاد ہو، جس کی تم نسل ہو، تاریخ میں ان کو کہا جاتا ہے ڈنگر چور، زرداری، ڈنگر چور۔ تو چوروں کی اولاد چوری ہو۔ تمہاری ماں کوئی خاندانی رئیس عورت نہیں تھی، ایک 70 کلپٹن تھا، ایک لاڑکانہ کا گھر تھا، اور ایک تمہارے دادا، پردادا یا پرنانا، بھٹو کے باپ کو، جو غداری کے نام میں 400 ایکڑ زمین دی گئی تھی، کل جائیداد یہی تھی۔ آج لاکھوں ایکڑ زمین، شوگر ملیں، فلاور ملز، ریسٹورنٹس، ہوٹلز، فورن اکاؤنٹس۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انسان سسک سے مرتا ہے، جیسے آج تمہارا باپ بیمار ہے۔ یہ ادی پدو جو بھی تمہاری پھپھو ہے، اس کو دولت جمع کرنے کا کیوں شوق ہے؟ جو اس کا بیٹا تھا اسے تو سوسائڈ کر لیا تھا۔ یہ سب حرام کی کمائی کے نتائج ہیں۔ تم کو تو سوسائڈ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی غیرت مند نے تم کو اگر زور سے آنکھ مار دی تو چتڑ اڑ جائیں گے، تم وہیں مر جاؤ گے۔ پھر تمہاری اتنی ساری جو تمہارے باپ کے استعمال میں تھی ماڈلز، جو پیسہ لے کے باہر جاتی تھی، ایان علی جیسی، اب مجھے نہیں معلوم تم کو اماں کہتے ہو، پھپھو کہتے ہو، کیا کہتے ہو، لیکن بہرحال somehow they are related to you۔ گھر میں بازار کھلا ہوا ہے تو باہر بازار کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے حساب مانگتے ہو تم، اکانومی کی تم کو الف بے نہیں معلوم، بکواس ایسے کرتے ہو کہ جیسے تم بہت بڑے معاشیات کے ماہر ہو۔ آ جاؤ کسی دن بیٹھ کے بحث کر لیتے، لائف کوریج پہ فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کر لیتے۔ اور جتنے چیلے چپاٹے یہ تم نے اپنے دائیں بائیں رکھے نا، 70 سال کے، 64 سال کے، 55 سال کے ٹچے، جو تم کو خاندانی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک ایسا نہیں ہے جو تمہارے ماضی سے صحیح طریقے سے واقف ہو۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تم کو اسی حال میں دیکھا، لیکن تم کو تمہارے باپ پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو لوگ تھے، وہ سکندر افریقہ والا، عارف افریقہ والا، اور وہ جس نے ہمارے باپ کے ساتھ مل کے ڈیوٹی فری کہ وہ چین کھولی، nobody's around، سب کو فکس کر دیا گیا ہے۔ ایک تمہارے باپ کا دوست تھا ذوالفقار مرزا، اس کی طاقت تھی، اس کا حوصلہ تھا کہ تمہارا باپ پھر بھی یہاں تک پہنچا، لیکن اس کو بھی دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑا کر دیا۔ یہ سارا سیناریو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگلی پریس کانفرنس کرو تو لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ ہم انڈیا سے کیا لوٹ کے لائے تھے اور ہم نے یہاں کیا لوٹا۔ کیونکہ ڈنگر چور خاندان ہے تمہارا، تو چوری فراڈ کرنا تو تمہارے خون میں۔ باقی میں نے بتا دیا کہ تم جس طریقے سے پیدا ہوئے، جو کچھ بھی ہوا، ڈگری جا کے لے لینا۔ آج کراچی میں، پاکستان میں، سندھ میں، اسپیشلی سندھ میں بہت سارے ماسٹرز ملیں گے، گڈ فار نتھنگ، کیونکہ وہ سب فراڈ سے، پرچیوں سے اور فراڈ سے ڈگریاں ان کو دی گئی۔ ذرا لوگوں کو یہ بتاؤ کتنے لوگ میرٹ پہ بھرتی کیے؟ تمہارے نانا نے جس طریقے سے سندھ سے لوگوں کو نکالا اردو اسپیکنگ کو، جو انڈیا سے آئے تھے، میں آج بھی ان میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو زندہ ہیں، نواب شاہ سے، لاڑکانہ سے، میر پور خاص سے، بدین سے، کیسے نکالا۔ تمہارے نانا نے اس ملک میں ذات پات، قوم، نسل، پرست، یہ سب تمہارے نانا کی پیداوار ہے۔
غداروں کی. کہ جب ہماری جوانی تھی کوئی سندھی نہیں تھا, کوئی مہاجر نہیں تھا, کوئی پنجابی نہیں تھا, کوئی بلوچی, کوئی پٹھان نہیں تھا, سب کے دسترخوان ایک تھے, آپس میں رشتے ہوتے تھے, بیاہ جاتی تھی, عزت اور احترام تھا. آج جو تمہارے نانا کی دین ہے, لوگ ذات پات میں بٹ گئے. پھر علماء نے آ کے دین مذہب میں بانٹ دیا. ٹانگیں کھول کے نماز پڑھو, آپ پیچھے کر کے نماز پڑھو, آپ نیچے کر کے نماز پڑھو. اس قوم کو اس جگہ لاگے کھڑا کر دیا کہ ان کو سمیٹنے میں اپنے آپ کو وقت لگے گا. لیکن جو آج کی نسل ہے, جوان نسل, وہ تمہارے گلے میں ضرور ہاتھ ڈال کے بہت کچھ دکھا لے گی. آخری بات میں لوگوں کو بتاتا چلوں, جو تم بھونکتے ہو بس بڑے زور و شعور سے کشمیر کا سودا کر دیا, تو لیٹ می ایکسپلین یو ون تھنگ. پاکستان کے ساتھ, کشمیر کے ساتھ, اینڈ اسپیشلی کشمیر پیپل مسٹ لسن دس, کہ ان کے ساتھ دھوکہ بے نظیر بھٹو نے کیا. کشمیر کا سودا کسی نے نہیں کیا, خان نے نہیں کیا, فوج نے نہیں کیا. غداری تمہارے خون کے اندر ہے. غداری کی پہلی چیز جو تھی کہ جب خالصتان کی تحریک عروج پہ تھی اور کچھ ہونے جا رہا تھا, تو تمہاری ماں نے رات کی تاریکی میں اندھیرے میں راجیو گاندھی کو فون کر کے وہ ساری ڈیٹیلز دیں, وہ سارے نام دیے. ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے یہاں اتنے کنجر قسم کے اسٹوری ٹیلرز ہیں کہ آپ تاریخ کو مسخ کر دیا. اس نے بتایا دوسرے دن صبح گولڈن ٹیمپل پہ اٹیک کیا فوج نے, اور 3,500 سکھوں کو مار دیا. یہ تمہاری ماں کا تحفہ تھا, خان کا نہیں تھا. خان واز نیور نو ویئر دیئر. تو غداری خون کے اندر تم لوگوں کے. تمہارا پردنانا جس کو سر کا خطاب دے گا, سر کا خطاب ایسے نہیں دے گا کہ اس کے یہاں پہ کوئی چیز لگی ہوئی تھی. صرف اس لیے دیا کہ مسلمانوں کے راس لا کے ان کو دیتا رہا. غدار تھا, اس کو سر کا خطاب دے دیا. مگر کیا ہوا؟ وہی کتے کی زندگی, وہی ذلیل ہونا, لوگوں نے تھوکنا, مختلف ناموں سے پکارنا. تو حساب کتاب پہلے تم دو, تمہارا باپ دے, تمہاری ادو پدو دے, خان بھی دے گا. کوئی انوکھی چیز تو نہیں ہے, دے گا. اس سے کوئی خان ہاؤس نہیں بنائے. یہ قدرتی عمل ہے, مکافات ہے. مکافات ہے کہ یہ جو بوتا ہے انسان وہ کاٹتا ہے. مطلب اس کی نسل میں سے بھی کوئی نہ کوئی کاٹے گا. مجھے تو بھٹو کی نسل پہلے ختم ہو گئی بے نظیر کی موت کے بعد, اور تمہارے سے بات تو زرداری کی نسل بھی ختم ہو گئی. کیا چل رہی ہے اس نسل میں آج کے لیے اتنا. امید کرتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں کو سچائی سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں, خاص طور پہ میری سندھی بھائی, میری وہاں کی بیٹیاں بہنیں, آنکھیں کھولو. ان کا جسم لوہے کا نہیں ہے. اگر تمہارے جسم میں گولی گھس سکتی ہے تو ان کا جسم تو بہت ہی نازک ہو. انگلی سے کرو گے تو سوراخ ہو جائے گا. خوف, حرام کی دولت کا جانے کا خوف ان کو چھپنے میں مجبور کرتا ہے. یہ یاد رکھیے. جوان بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں, میرے بچوں, یہ تو جوان کی کہانی آپ نے دیکھی, اس کو مجھے نہیں معلوم جوان کہیں یا جوانی کہیں. یہ ساری کی ساری جو نا حرام دولت کی پرورش ہے. حرام دولت خون میں جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ بھی حرام کا ہے. جو پہلا بوند دودھ کی پیا تھا وہ بھی حرام کا. جو پہلا پیمپر بنا تھا جس کو اردو میں پوتڑا بھی کہتے ہیں وہ بھی حرام کا. تو میرے بچوں, حلال میں جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں نہیں, کیونکہ حلال آپ کو کرج دیتا ہے, آپ کو نڈر بناتا ہے, آپ سچ بولتے ہیں.
آپ کے دل میں کوئی خوف نہیں. دو باتیں ہوگی نا, ایک تو آپ کے اندر ڈر و خوف نہیں تو آپ مسلمان ہو, اور اگر خوف ہے تو آپ مسلمان نہیں. تو ایک تو وہ چیز ہے. دوسری چیز, اگر آپ لوگوں نے حلال کھایا بچپن سے لے کے آج تک, اور ابھی آگے چل کے بھی حلال ہی کھانا ہے, تو آپ بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے سر تان کے کھڑے ہو کے بات کریں, کیونکہ سر صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے, باقی کوئی کچھ بھی ہے, کتنا بڑا فرعون ہے, وہ آپ کے سامنے ایک گٹر کا کیڑا ہی ہے. وہ اس چیز کو اپنی زندگی کتاب میں لکھ لینا, تو ڈرو گے نہیں, خوف زدہ نہیں ہو. اپنی دعاؤں میں, پیار میں, محبت میں یاد رکھیں. میری طرف سے بہت سارا پیار, بہت ساری محبت, بہت ساری دعائیں. زندگی رہی تو کل پھر کسی موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.